قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اختیار کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے مہیا کر رکھا ہے اس کے لیے بڑی عزت والا رزق، باعزت روزی. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، غور سے پڑھیے گا اس آیت کو، بڑی اہم آیت ہے. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تم مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان میں نرمی نہ اختیار کیا کرو. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص کے جس کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو. اب یہ طمع کیا ہے؟ اس کا تجربہ آج بھی آپ کر کے دیکھ لیں، بلکہ ہوتا ہے. آپ نے کسی کو فون کیا، کسی دوست کو، اب تو خیر موبائل پہ فون ہوتا ہے، پھر بھی کوئی اور اٹھا لیتا ہے گھر میں. پہلے لائن ہوتا تھا، لینڈ لائن فون پی ڈی سی ایل کا، تو آگے سے آواز آئی ہیلو، آپ پوچھیں گے یہ فلانا ہے؟ نہیں ہے. کہاں گیا ہے؟ بتا کے نہیں گیا. اب ساری بات تو مکمل ہو گئی نا، تو کب آئے؟ پھر دوبارہ آپ یوں پوچھیں کب آئے گا؟ اچھا بتا کے نہیں گیا، یعنی ایک بات جو ہے اس کو آپ مکمل کرنے میں 2-1 منٹ لے لیں گے. مزہ آ رہا ہے نا بات کرنے میں. اور اگر آپ نے فون کیا، آگے سے آواز آئے ہیلو، آپ مجھے فلاں ہے، اچھا نہیں چلو میں پھر کر لوں گا فون، بات مک گئی. تو ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپنی زبان میں نرمی اختیار نہ کرو، تاکہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہو تو وہ کوئی ٹیمپٹیشن محسوس نہ کرے اپنے اندر. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس معقول بات کرو ان کے ساتھ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دورہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے پڑھیے گا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، یعنی مراد کیا ہے؟ سارا خطاب تو اور حضور کی بیویوں سے ہو رہا ہے، تو حضور کے اہل بیت حضور کی بیویاں ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ میرے گھر والے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ میری بیوی، اور پھر اس کے بعد بچے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے گھر والے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی نمبر 1، اور سیکنڈری بچے بھی. لیکن ظلم کیا ہوا کہ وہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ حضور کی ازواج کو بخش رہا تھا، اس میں سے حضور کی بیویوں کو نکال دیا گیا، اور سب بیٹیوں کو بھی نہیں، صرف ایک بیٹی، اس کے شوہر اور اس کے 2 بچے جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا. کس اصول کے تحت؟ نہ سیاق میں وہ، نہ سباق میں وہ، اور نہ محاورے میں وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی اہل بیت کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اہل بیت کہا جا رہا ہے. اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اہل کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق جمع مذکر ہے. جیسے من ہے نا، من کی یوزج جو ہے وہ واحد مذکر ہے، خواہ وہ جمع کے لیے ہو اور خواہ وہ عورت کے لیے ہو. جیسے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک کام کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. آگے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ابدا. جمع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری آیت کا ترجمہ ایسے ہوگا، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا. اس کا الٹ ہے، اہل جو ہے خواہ وہ ایک شخص کے لیے ہو، ایک مرد کے لیے ہو، ایک عورت کے لیے ہو، یا زیادہ افراد کے لیے ہو، تو اس کا جو اطلاق ہے وہ جمع مذکر ہے. اس لیے آگے فرمایا، کم کا لفظ آیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، پہلے یا نساء نبی کا اگر خطاب تھا تو ان کے لیے سب کے لیے مؤنث کے صیغے آ رہے تھے، واحد مؤنث کے، واحد مؤنث حاضر کے. اور اب کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو یہ ہیں وہ پاک تن جن کو قرآن مجید پاک قرار دے رہا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پاک نہیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پاک نہیں ہیں، لیکن جس کا جو اعزاز ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور کوئی دوسرا جو ہے زبردستی اس میں نہیں گھسیڑنا چاہیے۔ اور یہاں تو ظلم ہوا نا کہ جو اصل حقدار ہیں ان کو نکال دیا گیا اور جو ضمنی ہوتے ہیں ان کو ساتھ شامل کر دیا گیا۔ وَذْكُرْنَ مَا فِي يُتْلَى، اور یہ پھر مؤنث کا صیغہ آ گیا، اور یاد رکھو جو تلاوت کیا جاتا ہے فی بیوتکن، اے بیویو، نبی کی بیویو تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمت، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصادقات والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو لوگ عربی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ دیکھیں مذکر جمع کے صیغے حالت نصب میں انا کی وجہ سے، اور جمع مذکر کے صیغے جمع مؤنث کے صیغے حالت نصب میں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والیاں، روزے رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور والیاں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مہیا کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ارینج کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشنا، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ یہ عام طور پر اردو تراجم میں اس طرح رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ عدہ کا مطلب ہے تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ محسوس ہوا، میں برطانیہ میں تھا، کہ یہ ترجمہ جو ہے مغفرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تیار کر کے رکھا جائے۔ تو میں نے ایک وہاں بنگالی بچہ تھا برٹش بورن، اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا اچھا ترجمہ ہوگا، تو اس نے بڑا خوبصورت مجھے کہا کہ وی ہیو ارینج ٹو فرگیو دم۔ عادہ کا ترجمہ وی ہیو ارینج ٹو فرگیو دم۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں زیب دیتا مومن مرد یا مومن عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو کوئی حکم دیں، ان یکون لہم الخیارۃ، اس کے بعد بھی ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ مانے یا نہ مانے، من امرہم، اپنے معاملات کا، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب اے نبی آپ کہتے تھے اس شخص کو جس پر آپ نے بڑا احسان کیا ہوا تھا، یعنی وہی حضرت زید، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا تھا، احسان کیا ہوا تھا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے زوجیت میں رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ کے دل میں جو تھا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، جو آپ دل میں چھپا رہے ہیں، وتخشى الناس، اور تو لوگوں سے ڈرتے ہو، واللہ حق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے تو کہ تم کیا آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے زینب بنت جہش سے کوئی حاجت نہ رکھی، زوجناکہا، تو ہم نے زینب کو تم سے بیاہ دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ مومنوں پر تو کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہم وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی ان کو طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا، لہذا حضرت زینب بن جہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر نکاح نہیں کیا۔ اب قرآن مجید میں جب اعلان آ گیا تو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑا نکاح خواں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور حضرت زینب کی خوش نصیبی بھی دیکھیے کہ باقی حضور کی بیویوں کے نکاح زمین پر ہوئے، لیکن ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کسی ایسے معاملے نے جو اللہ نے فرض کر دیا ہو اس پر، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہی اللہ کی سنت ہے ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا،
اور اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی طور پر طے شدہ فیصلہ ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں جو پہچانتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے تھے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وکفی باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن بلکہ وہ ہیں اللہ کے رسول اور نبوت کی سیل، یعنی ختم نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے، سیل کرنے والے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یقیناً وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اے مسلمانوں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی صلاۃ جو ہے یہ درود ہم ترجمہ کرتے ہیں، یعنی پہلے کیا فرمایا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے نکال کر، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال ہوگا سلام سے۔ وعد اللہ لہم اجرا کریما، اور ہم نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے اجر کریم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، اور اللہ کے حکم سے بلانے والا اللہ کی طرف، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ اب یہ بات جو ہے یہ تمام نبیوں کے بارے میں کسی نہ کسی درجے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، مبشر ہونا، نذیر ہونا، خبردار کرنے والا ہونا، اللہ کی طرف بلانے والا ہونا، تمام نبیوں نے اور کہاں کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اس میں یہاں کامن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام، لیکن جب ذکر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقصد کا کہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے دین کو تمام دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کریں، تو وہاں اس کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری دو کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا، ودا، اور پرواہ نہ کرنا، عذاہم، ان کی سزانے کی، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، لیکن تم انہیں طلاق دے دو نکاح کرنے کے بعد، یعنی کنزیومیشن سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے ذمے لازم نہیں ہے عدت جس کو تم پورا کرو، فمتعوہن، تو تم انہیں کچھ نہ کچھ مال دے کر، وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بیوی کو طلاق دی تھی اس کو چھوئے بغیر، تو ایک جوڑا جو ہے اس کو دے کر رخصت کیا تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، حلال کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو تم اللاتی آتیت اجورہن، جن کو تم نے ان کے مہر ادا کر دی ہیں، وما ملکت یمینک، اور تمہاری لونڈیاں، مما عفا اللہ علیک، جو مال غنیمت میں اس نے تمہیں عطا کی ہیں، وبنات امیک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات اماتک، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مومنۃ، اور وہ مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرے، خالصۃ لک ان یستنکحھا، کہ وہ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ بھی 3 خواتین ایسی ہیں حضور کی ازواج میں سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی حق نہ دیں، صرف ہمیں
اعزاز دے دیں آپ کی زوجہ ہونے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کیا ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد آپ نے پھر ان کی جو پیشکش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ تعلق بے شک رکھیں کوئی میاں بیوی والا، لیکن آپ نے پھر برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے. ایک ایک رات جو ہے باری باری وہ تمام ازواج کو آپ دیتے رہے ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے. یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من دون المومنین، باقی مومنوں کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ آپ کی 10 ازواج تھیں، جبکہ عام مومن جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھ سکتا. تو یہ خصوصی رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ کیا فرض کیا ہے ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان میں بہت سے پہلو تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیاں جو ہیں وہ سیاسی ہیں کہ آپ نے کچھ قبائل کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ نے شادی کی، اور جس کے نتیجے میں وہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اسپیشل مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ترجی من تشاء، تمہیں اختیار ہے خود سے الگ رکھو جس کو چاہو، منہن ان میں سے، وتوی الیک من تشاء، اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو. من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو علیحدہ کیا ہے اس کو پھر اپنے پاس لے آؤ تو اس کا بھی تمہارے پاس اختیار ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں. ولا یحزن، اور وہ غمگین نہیں ہوں گی. ویرضین بما آتیتہن کلہن، اس پر جو بھی تم انہیں دو گے سب کی سب. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ٹالریٹ کرنے والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب ایک سٹیج ایسی آئی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بین لگ گیا کہ اب نہ تو آپ کوئی اور شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی دوسری لا سکتے ہیں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، ریپلیسمنٹ. ولو اعجبک حسنہن، خواہ کسی کا حسن آپ کو کتنا ہی امپریس کرے. یہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں حسن جو ہے یہ زیادہ جامع لفظ ہے. اس میں ایبسٹریکٹ حسن بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری حسن بھی ہو سکتا ہے. جو ظاہری حسن ہے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے وہ جمال ہے. الا ما ملکت یمینک، سوائے ملک یمین کے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت ماریہ قبطیہ کے آنے سے پہلے جو بھی لونڈی آپ کے پاس آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دی ہے. اس نے اسلام قبول کیا ہے، آپ نے اسے آزاد کر دیا ہے، اور آزاد کر کے اس کی آزاد مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. سوائے جب یہ قید لگ گئی تو پھر حضرت ماریہ قبطیہ بعد میں آئی ہیں تو پھر وہ آپ کے حرم میں لونڈی کی حیثیت سے رہی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں بلایا جائے کھانے پر. غیر ناظرین اناہ، اور نہ دیکھتے رہو برتنوں کو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، یعنی آپ نے بلایا مغرب کے بعد بھی کھانا میرے ہاں کھانا، تو عصر کے بعد چلے گئے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گپ شپ رہے گی. اس سے منع کیا جا رہا ہے. جب بلایا جائے تو داخل ہو. فیضا طعمتم، جب کھا چکو پھر بھی گپ شپ میں نہ بیٹھے رہو. فانتشروا، منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور گپ شپ میں مصروف، باتوں میں مصروف نہ رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً تمہاری یہ حرکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں. فیستحیی منکم، وہ بڑے کلٹیس ہیں، وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، شرم، بڑے حیا والے ہیں. وہ تم سے نہ کرنے پر بھی جاؤ گھر، وہ ہیزیٹیٹ کریں گے. واللہ لا یستحیی من الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجابن، تو سوال کرو پردے کے پیچھے سے. جو لوگ شاید کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں حجاب کا ذکر نہیں ہے تو وہ دیکھ لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو مائیں ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا حضور کے وصال کے بعد بھی. تو جب ان سے پردہ ہے تو پھر باقیوں سے کیوں نہیں ہے؟ یعنی کامن سینس تو یہ ہے کہ جو ماں بن جائے تو پھر اس کے کیا پردہ. لیکن قرآن مجید اسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں
اور اسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ پوچھنا یا مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ ان کے دلوں کے لیے بھی اور تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ، تمہارے لیے مسلمانوں جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں کو ان کے بعد بھی کبھی اپنے نکاح میں لاؤ. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے او تخفوہ یا چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر بات معلوم ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اور کوئی مضائقہ نہیں ہے نبی کی بیویوں کے لیے سامنے آنے میں اپنے باپوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کے، اور نہ کوئی مضائقہ ہے اپنے میل کی عورتوں کے سامنے آنے میں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ غلام جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں. واتقین اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. پہلے فرمایا کہ تمام مومنوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے. وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، یعنی ان پر الزام لگاتے ہیں بغیر کہ اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک، کہیے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں، ان کے پلو نیچے لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذین، اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی پہچان ہو جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور یہ کوئی بازاری عورتیں یا لونڈیاں نہیں ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور اگر باز نہ آئے منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، فی المدینہ، مدینے میں، لنغرینک بہم، کہ ضرور اٹھا کر کھڑا کریں گے ہم تمہیں ان کے خلاف. ثم لا یجاورون فیہا الا قلیلا، اور پھر وہ نہ مدینے میں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، ان پر لعنت بھیجی جائے گی ہر طرف، جہاں کہیں وہ ہوں گے پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، اور پھر بری طرح قتل کیے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تم سے پہلے والوں میں بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی آلٹریشن نہیں پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعۃ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. قل انما علمھا عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آئی کھڑی ہو. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے کافروں پر. وعد لہم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ پر وہاں پر کوئی حامی پائیں گے اور نہ ہی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، اور کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. وقالوا، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، کہ اے ہمارے رب ہم نے کہنا مانا اپنے سرداروں اور بڑوں کا. فاضلونا السبیلا، اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی. فبرأہ اللہ مما قالوا،
تو اللہ تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا موسیٰ کو ان تمام الزامات تھے جو وہ کہتے تھے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بہت عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اچھا، عام طور پر انسان جھوٹ بولتا ہے یعنی کچھ چھپانے کے لیے اور کہیں پھنس گیا ہے تو نکلنے کے لیے، لیکن اس سے وہ نکلتا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، پھر ایک بار دوسرا جھوٹ، دوسرا تیسرا جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ سے ڈرے اور سچی بات کہے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو فکس کر دے گا، تمہاری پرابلمز کو فکس کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یقیناً ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، تو ان سب نے انکار کر دیا، ان یحملنھا، اس کو اٹھانے سے، واشفقن منھا، اور اس سے ڈر گئے، وحمل الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب کوئی باقاعدہ جلسہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کہ اس میں پہاڑ اور زمین اور آسمان اکٹھے کر کے پوچھا تھا، یہ ایک محاورے کا انداز ہے بات کرنے کا کہ ہم نے سب سے پوچھا، ان سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا اور انسان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو جب یہ امانت دی تو کیوں؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور عورتوں کو کی توبہ قبول فرمائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔